بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، میں اسلامی گیان کی جانب سے فن نحو کورس کا تیسرا ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ نیز ہمارے واٹس ایپ گروپ اور چینل سے بھی منسلک ہو جائیں تاکہ تمام اپڈیٹس اور اہم معلومات بروقت آپ تک پہنچ سکیں۔ محترم ناظرین اکرام، پچھلے سبق میں ہم نے لفظ کے بارے میں پڑھا تھا کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع، مہمل۔ پھر موضوع کی دو قسمیں تھیں، مفرد اور مرکب۔ اب انہی کے سلسلے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ مفرد کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں اور اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے قلم یا کتاب۔ قلم یا کتاب کہنے سے اس کے معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے کسی دوسرے لفظ کو ملانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اور قلم یا کتاب ان لفظوں میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، یعنی یہ ماضی میں قلم، حال میں قلم یا مستقبل میں، یہ کوئی معنی اس کے اندر نہیں پایا جاتا، اس کو کہتے ہیں اسم۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، یعنی اس کے معنی بھی دوسرے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جاتے ہیں، ساتھ ساتھ اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ اس میں پایا جاتا ہے، جیسے کتبہ، اس کے معنی ہیں اس ایک مرد نے لکھا گزشتہ زمانے میں۔ پھر یکتب، اس کے معنی ہیں وہ فی الحال لکھتا ہے یا آئندہ لکھے گا۔ دیکھیے، ان الفاظ میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے اور اس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں فعل۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں ہی نہ آئیں، یعنی اس کے معنی سمجھنے کے لیے کسی اور کلمے کو ملانے کی ضرورت پیش آئے، جیسے من، اس کے معنی سے ہے، فی، اس کے معنی میں، الی، تک، علی، پر۔ ان حروف کے ساتھ کوئی اسم یا فعل ملائے بغیر ان کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا۔ اب آئیے دوسری قسم تھی مرکب، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے مرکب کو سمجھ لیتے ہیں کہ مرکب وہ بات ہے جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک مرکب مفید اور دوسرا مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید یہ وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو۔ کوئی واقعے کی خبر دے یا کسی بات کی طلب معلوم ہو، ایسے کلام کو مرکب مفید کہا جاتا ہے۔ اس کو جملہ یا کلام بھی کہا جاتا ہے، یعنی مرکب مفید کو جملہ بھی کہا جاتا ہے اور کلام بھی۔ مثلا ایک مثال ہے، حسن حاضر، حسن موجود ہے۔ اس جملے سے سننے والے کو یہ خبر ملتی ہے کہ حسن موجود ہے۔ پھر دوسری مثال ہے، ایت بالماء، یعنی پانی لاؤ۔ اب اس سے سننے والے کو پانی لانے کی طلب کا پتہ چلتا ہے۔ پھر دوسری قسم ہے مرکب غیر مفید، یہ وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوتی، یعنی اس سے کوئی مکمل بات واضح نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر، قلم زید، اس کا مطلب ہے زید کا قلم، لیکن اس سے کوئی مکمل پیغام نہیں مل رہا، یعنی اس سے کوئی خبر یا کوئی طلب حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ فائدہ، مرکب مفید سننے والے کو مکمل بات کی اطلاع دیتا ہے، جبکہ مرکب غیر مفید سے کوئی مکمل مفہوم حاصل نہیں ہوتا۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں مفید لگی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔